آپ نے اشارہ تو کر ہی دیا، میں نے بھی کچھ گزارش پہلے کر دی تھی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ جو ہے وہ بالآخر ایلیٹسٹ اسٹیٹ ہی بنے گی. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے یہ تو اس قابل نہیں ہیں کہ ان پہ اعتماد کیا جائے یا یہ حکومتی فیصلے کریں، ملک کے بڑے بڑے فیصلے، وہ تو ہم جانتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے، تو پھر آپ وہ ذرائع پیدا کرتے ہیں اور وہ انتظامات کرتے ہیں جن کے ذریعے جو لوگوں کی آواز ہے اس کو باہر رکھا جائے، اور جو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ملک کی ترجیحات ہیں ان کے مطابق ملک کو چلایا جائے. اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ 50 کی دہائی میں اگر پاکستان سینٹو اور سیٹو کا ممبر بنا، جو کہ امریکہ کے دفاعی ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے انتظامات تھے، ایگریمنٹس تھیں، تو وہ عوام کی آواز تھی. کسی نے عوام سے پوچھا تھا کہ کیا ہم امریکہ کے اتحادی بن جائیں کولڈ وار میں جو سوویت یونین کے خلاف ہو رہی تھی؟ اور ہم نے تو بلکہ یہاں تک کہا ہمارے اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہ وی آر دی موسٹ ایلائڈ آف دی ایلائز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور ان کو بہت ان کی آمد پہ ان کی ضیافتیں ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں. آج دن تک ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ جیکی کینیڈی کے ساتھ وہ رقص کر رہے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی کتنی عزت تھی اس دور میں. عزت اس لیے تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو ان کا سب سے تابع جو ہے اتحادی قرار دے دیا تھا، اس لیے ہم آتے جاتے تھے تو وہ کھڑے کر کے بچے بچیوں کو پھول پھینک دیتے تھے تاکہ اس ملک پہ ان کا غلبہ رہے، وہ قبضہ رہے اس ملک پہ. اور ہم اس پہ آج اتراتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت تھی، بڑی ہماری وقت تھی. تو یہ فیصلے کس نے کیے؟ یہ عوام نے، جمہور نے تو نہیں کیے یہ فیصلے. اسی دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پڑوس میں آج ہم پھر حوالہ بھی دیتے ہیں کہ انڈیا نے اپنی فارن پالیسی بہت اچھی چلائی. 50 کی دہائی میں جب ہم دفاعی نوعیت کے معاہدے کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ، انڈیا میں جو معاہدے ہوئے وہ IITs کے حوالے سے ہوئے، انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی. 17 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی 50 کی دہائی میں امریکہ کے تعاون سے انڈیا میں قائم کیے گئے، اور آج انہی IITs کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں وہ فارچون 500 کمپنیز میں سے آدھی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو ہیں امریکہ میں. تو یہ بنیاد تھی. ہم نے اپنی بنیاد رکھی دفاعی معاہدوں پر، انہوں نے اپنی بنیاد رکھی تعلیمی معاہدوں پر. ایک بنیاد میں جو آپ نے مواد ڈالا وہی بالکل مختلف تھا. ہم نے اپنی بنیادوں میں بارود بھرا، انہوں نے شاید اپنی بنیادوں میں تعلیم بھری. تو یہ ایسے بنیادی فیصلے تھے جو بہت شروع میں ہی ہو گئے، جن کا اثر آج دن تک عیاں ہے. تو ہم جتنا کریدتے جائیں، میں سمجھتا ہوں جو معاملہ ہمارے سامنے آئے گا وہ یہی آئے گا کہ ترجیحات کا جو تعین ہوا وہ عوام کی ضروریات کے مطابق نہیں ہوا. وہ ایک وجودی خطرہ جس کو ہم نے سمجھا، وہ کتنا حقیقت میں تھا اور کتنا نہیں تھا اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس وجودی ایگزسٹینشل خطرے کو ہم نے جواز بنا کر بہت سے فیصلے ایسے کیے جن کی وجہ سے ہماری تعلیم بھی پیچھے رہ گئی، ہماری صحت بھی پیچھے رہ گئی، اور جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا اس کا بھی تعلق ان معاملات سے ہے. اور جو ہماری سیاست اندرونی ہوئی ایک طرح سے اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں جو عوامی تحریکیں تھیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو لیفٹ کی تحریکیں ہیں، ان کا تعلق تو سوویت یونین سے ہے، یہ کمیونسٹ لوگ ہیں. آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ پڑھیں 50 کی دہائی کے حوالے سے جو ہماری تاریخ ہے، اس سے بہت سی باتیں ہمیں آج کے بارے میں سمجھ میں آتی ہیں. پنڈی کانسپریسی کیس ہوا اس زمانے میں، جن لوگوں کو بند کیا گیا، ٹریڈ یونینز کو، جن اخبارات کو بند کیا گیا، سب پہ یہ الزام لگا کہ یہ جو بات کرتے ہیں، اگر وہ عوام کی بات کرتے تھے، یہ تو سرخے ہیں، یہ تو کمیونسٹ ہیں. اٹھا کے لوگوں کو غائب کیا گیا. حسن ناصر کون تھا شاید آپ لوگ نہ جانتے ہوں. تو ہماری تاریخ ہے جو خون آلود بھی ہے، جس میں سناٹا بھی ہے، جو آج ہمارے لیے تاریخ بھی ہے. لیکن جب تک ہم اس تاریخ کو نہیں سمجھیں گے کہ 50 کی دہائی میں اور پاکستان بننے کے فوراً ہی بعد آپ دیکھیے 1949 کا قانون ہے پروڈا، پبلک ریپرزینٹیٹیوز، کیا وہ لا بنایا کہ ان کو کس طرح گرفتار کیا جائے. اس زمانے کا نیب آرڈیننس تھا یہ. 1949 میں ایک قانون بنتا ہے جس کا اگر آپ پریامبل پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ویئر ایز کرپشن از ریمپنٹ ان دی اسٹیٹ آف پاکستان. 1949 میں یہ تعین کر دیا گیا کہ سیاستدان سب کرپٹ ہیں، اور 1949 کے آخر دسمبر تک جو اس وقت کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کے 95% ممبران کے خلاف کوئی نہ کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن یا مقدمہ قائم ہو چکا تھا.
یہ ایک حقیقت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنا فاؤنڈنگ فادرز کہتے ہیں. ان کو اسی وقت 1948-49 میں کہا گیا کہ یہ سب کرپٹ ہیں, ان سب کے خلاف مقدمے قائم کرو, اور اس کے بعد وہی جوڑ توڑ کا سلسلہ جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی نیب زدہ ہو کر ادھر چلا جاتا ہے, کوئی ادھر چلا جاتا ہے, وہ بات شروع ہو چکی تھی.